وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الرحمہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین، ذی وقار علماء کرام، مہمانان محتشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسم رحمت ربیع الاول اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ جلوہ فراز ہے۔ میں اور آپ دل آویز پرسرور محفل نور میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر کے اپنے لیے اخروی سعادتیں سمیٹ رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ حضور کا ذکر ازل سے چھڑا ہے اور تا ابد رہے گا۔ انشاءاللہ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکاں تک ہے یہ آواز۔ تذکرہ نور ازل سے چھڑا ہے اور تا ابد رہے گا۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ گھر گھر انہی کی باتیں ہیں، سبحان اللہ۔ ہر لب پہ انہی کی نعتیں ہیں، اور اہل ایمان ہے کہ حضور کے ذکر سے قلب کی تسکین اور راحت کا سامان پاتے ہیں۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور دل کو قرار نہ پہنچے۔ پوچھنے والے ہمیں پوچھتے ہیں، یہ میلاد کر رہے ہو، کہاں لکھا ہے؟ لکھے کی کمی نہیں، اہل ایمان، اہل تحقیق و جستجو، ہمارے علماء دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں، کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ اللہ اکبر۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ بات شمع کی چل رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اللہ اکبر۔ اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ ہی کوئی نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ واہ
आयद ज़िक्र नुअमान लना फ़इन्न ज़िक्रहु हुवल मिस्को मा कर्ररतहु यतज़व्वा। इमाम शाफ़ी अलैहि रहमा फरमाते हैं, मेरे ममदूह की बातें छेड़ो, मेरे महबूब का जिक्र करो, उनका तज़किरा ऐसी कस्तूरी है, तुम जू जू उसे छेड़ते जाओगे खुशबू फैलती चली जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुतरिब से कहो कि छेड़े जरा उस जाने तमन्ना का किस्सा। मुतरिब से कहो कि छेड़े जरा उस जाने तमन्ना का किस्सा, फुरकत के भयानक लम्हों में कुछ दिल को सहारा हो जाए। अल्लाह अकबर। तो यकीनन उनका तज़किरा नूर करारे रूह है, तस्कीन कल्ब है, राहत बातिन है। और जब किसी के लबों पे उनका नाम आता है तो रूह सरशार होती है और कल्ब तस्कीन पाते हैं। कहने वाले ने क्या खूब कहा, मैं खाना सहारा देता है ना जाम सहारा देता है, हमको तो मदीने वाले का एक नाम सहारा देता है। आइए मैं तुम्हें एक मजलिस में ले चलूं जिसको मुनअकिद होने के लिए मस्जिद नबवी का सेहन मुयस्सर आया। वाह, सुभान सही मुस्लिम में रिवायत है, सुनन निसाई में भी मौजूद। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम हुजरा अनवर में तशरीफ फरमा थे और सेहने मस्जिद नबवी में सहाबा बाहम बैठे हुए थे। अचानक हुजूर हुजरा अनवर से निकले और मजमे सहाब में तशरीफ फरमा हो गए। हम तो हाथ बांध बांध के अर्ज गुजार होते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि लेकिन ये कैसी मजलिस थी जहां हुजूर खुद तशरीफ फरमा हुए। सहाबा बैठे थे, आका करीम तशरीफ फरमा हुए और आके पूछा, मा अजलसकुम, सहाबा तुम्हें किस चीज ने बिठाया है, क्यों बैठे हो, मकसद जुलूस क्या है, आज जलसा काहे का है। सुनिए हुजूर ने जब ये सवाल किया तो जवाब क्या था उनका, जलसना नस्कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका। अर्ज गुजार हुए हुजूर, हम अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए बैठे हैं, उसकी हम्द बोलने के लिए बैठे हैं, इस बात पर कि उसने हमें हिदायत इस्लाम अता की, हिदायत दीन दी और आपकी सूरत में हमारे ऊपर एहसान फरमाए। आप जो मिल गए इस पर हम रब का शुक्र अदा करने बैठे हैं। फजल रब्बुल ओला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह। हमारे बैठने का मकसूद ये है कि आपकी सूरत में जो अल्लाह की करम नवाजी हुई और हिदायत दीन नसीब हुई आपकी वसादत से, उस पर रब का शुक्राना अदा करने के लिए, उसकी हम्द बोलने के लिए बैठे। बात तो सादा सी थी। आपको कोई पूछे कि यहां क्यों बैठे हो तो आप कहेंगे जिक्र रसूल सुनने के लिए बैठे हैं, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन यहां बात खत्म नहीं हुई। पूछा मा अजलसाकुम, क्यों बैठे हो। उन्होंने कहा जलसना नस्कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका। हम तो इसलिए बैठे हैं कि आपकी सूरत में जो इनाम इलाही हुआ उस पर रब का शुक्र अदा करें। मेरे आका करीम ने फरमाया, क्या तुम इस बात पे कसम दे सकते हो कि इसी काम के लिए बैठे हो, तुम्हारे बैठने का कोई और मकसद नहीं है, इस पे हलफ देते हो। तो बज़ाहिर लगता नहीं था ये कसम का महल है, लेकिन हुजूर ने उनसे कसम मांग ली, उनसे हलफ तलब कर लिया। उन सब ने अर्ज की, हुजूर हम हलफ देते हैं, हल्फिया बयान करते हैं कि हम इसी मकसद के लिए बैठे हैं, हमारे बैठने का कोई और मकसूद नहीं था। जब बाकायदा हुजूर ने उनसे हलफ लिया और उन्होंने हलफ दे दिया तो उनके चेहरों पे हैरत और इस्तेजाब की कैफियत तो थी कि ये मौका हलफ का नहीं था, हुजूर ने हलफ क्यों लिया। तो आका करीम ने उनकी हैरत को दूर करने के लिए फरमाया कि मैं तुमसे जो कसम ली है वो किसी तोहमत की बुनियाद पर नहीं ली, तुम्हारे कौल की सदाकत पर मुझे कोई शक नहीं था कि मैंने कसम से तस्दीक चाही हो, बल्कि माजरा कुछ और था। और वो ये कि तुम यहां बैठे हुए थे, मैं हुजरे में था, अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम,
میرے پاس حجرے میں جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تو مجھے جبریل امین نے کہا محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ۔ عمل کیا تھا جس پہ رب رب ہو کے ناز کر رہا ہے؟ وہ یہ تھا کہ صحابہ مل بیٹھ کر کے اللہ کی اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہو کے یہ خوشخبری سنانے آتے ہیں کہ آپ کا رب اس پہ نازا ہے کہ میں ان کو نعمت دی، کتنے قدردان نکلے کہ اس نعمت کے شکر گزار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمتوں سے یہ بعید نہیں کہ آج بھی اللہ فرشتوں سے کہے کہ دیکھو صدیاں بیت گئی، یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کریں، اور یہ میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت بن جائے۔ باقی جہاں تک حضور کے ذکر کا تعلق ہے، یہ ایک شب کا محفل میلاد کیا، ساری زندگی حضور کے نام پہ لگا دے، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ اللہ اکبر، ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، ساری زندگی ان کے نام لگ جائے پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہیں تھے اگر حضور نہ آتے۔ بے شک، بے شک۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم کون ہیں۔ اور مجھے یہ بتاؤ کہ جسے یہ بھی خبر نہ ہو کہ میں کون ہوں، اسے پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ جو اپنا بھی نہ ہو اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ مجھے بتائیے، اشرف المخلوقات ہونے کے باوصف یہ انسان پتھروں کو، جڑی بوٹیوں کو، بہائم اور چوپایوں کو، حشرات الارض کو، کیڑوں مکوڑوں کو، چلتے پانیوں کو، اور جلتی ہوئی آگ کو، اور ہواؤں کو، اجرام فلکیہ کو، مظاہر فطرت کو اپنا معبود نہیں سمجھتا تھا۔ انسان کی ذلت پستی کا عالم یہ تھا کہ یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا ہے۔ سانپوں اور بچھوؤں کو اس انسان نے پوجا ہے۔ اس کی تقدس ماپ پیشانی کہاں کہاں رسوا نہیں ہوئی۔ اپنے ہاتھوں کے بنے ہوئے مٹی کے مادو اور لکڑی کے وسن اور پتھر کے صنم اس کے معبود رہے ہیں۔ یہ تو میرے حضور آئے جنہوں نے آگے بتایا میاں یہ تیرے نوکر ہیں، تیری دہلیز کے بھکاری ہیں، تیرے معبود نہیں ہو سکتے۔ ان درختوں کو پوچھتا ہے، یہ تو تجھے چھاؤں فراہم کرنے کے لیے، آکسیجن دینے کے لیے، پھل فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے، تیرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے۔ ان اجرام فلکیہ کی پوجا پاٹ کرتا ہے، یہ تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ ان جانوروں کو پوچھتا ہے، یہ تیری سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، تیرے دودھ اور گوشت کی ضروریات پورا کرنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ نہیں تو دیکھ، چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور وہ دوڑتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ ان درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت قدموں میں سلامی دینے آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ ایک سفر سے ہم واپس آ رہے تھے تو راستے میں حضور استراحت فرمانے لگے اور لشکر کے لوگ بھی سو گئے اور میں حضور کے پہرے پر کھڑا ہو گیا۔ کہتے میں نے ایک منظر دیکھا اور وہ یہ تھا کہ دور صحرا میں ایک درخت تھا جو ہلنے لگا، پھر اپنی جڑوں سمیت اکھڑا اور شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس جا کے جہاں سے اکھڑا تھا وہیں جا کے نصب ہو گیا۔ حضور بیدار ہوئے تو سلام عرض کرنے کے بعد میں نے پہلی بات حضور سے یہی عرض کی، میں نے کہا حضور وہ سامنے والا درخت جو ہے تھوڑی دیر قبل اپنی جگہ سے اکھڑا تھا، شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا یہاں پہنچا اور پھر یہاں کھڑا جھومتا رہا اور پھر واپس جا کے نصب ہو گیا۔
حضور نے نہیں پوچھا کہ میاں میں تو سویا ہوا تھا، پوری کہانی سناؤ، کوئی طوفان آیا تھا، کوئی تیز آندھی چلی تھی، کیسے اکھڑا تھا؟ حضور مسکرائے اور فرمایا ہاذہی شجرۃ استاذنت ربہا، فرمایا یہ ایک درخت ہے جس نے رب سے اجازت مانگی تھی، مالک تیرا محبوب اتنا نیڑے آیا ہے سلام نہ کر رہا ہوں، سبحان اللہ، فاذن لہا، تو رب نے اجازت دے دی تھی یہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا۔ تو پوری کائنات کا چرخ ان کے گرد گھوم رہا ہے، تو انسان کو بتایا کہ میاں یہ تیرے معبود نہیں ہو سکتے، یہ تیری دہلیز کے نوکر ہیں، اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، تو کس کی تلاش میں نکلا ہے، سارا زمانہ تو تجھے ڈھونڈنے نکلا ہے۔ تو انسان اپنے آپ سے بھی آگاہ نہیں تھا، اپنے آپ سے ملاقات تب ہوئی جب حضور کی دہلیز نصیب ہوئی، جب ان کی چوکھٹ نصیب ہوئی۔ نہ خرد کی آگہی تھی، نہ جنو کی آگہی، نہ خرد کی آگہی تھی، نہ نظر کی آگہی تھی، نہ جنو کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ زندگی کا سارا حسن اور زندگی کا سارا جمال اگر نصیب ہوا ہے تو وہ آمنہ کے لال کی دہلیز سے نصیب ہوا۔ سبحان اللہ، وہ انسان جو پتھروں کو، درختوں کو، حشرات الارض کو پوجتا ہے، اب اس کی ٹون ہی بدل گئی ہے، اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے۔ یہ پتھروں کو پوجنے والا انسان، یہ کیچووں کی پرستش کرنے والا انسان، یہ جڑی بوٹیوں کو اپنا معبود سمجھنے والا انسان، یہ حشرات الارض اور پتنگوں کو اپنا رب کہنے والا انسان، اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے۔ وہ کہتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ اب اسے اپنی ذات سے آگہی ہوتی ہے، اپنے آپ سے اسے تعارف ملتا ہے کہ میں کون ہوں۔ کانپتا ہے دل تیرا، کانپتا ہے دل تیرا، اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گرے بامے کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساتھی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو، جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام۔ اسے اب پتا چلا کہ میں کون ہوں، تو راز کن فکا ہے، اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریروں پر نیا ہو جا، گزر جا بن کے سیل تندرو کوہ بیاباں سے، گلستہ راہ میں آئے تو جوئے نغمہ کا ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ تو اب انسان کھلتا ہے کہ میں کون ہوں، میری ذات کیا ہے۔ تو انسان کو خودی کا تعقل ملا، اپنی ذات سے آگہی ملی، اپنے من سے شناسائی ملی، تو وہ محمد عربی کی دہلیز سے نصیب ہوئی۔ نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنو کی آگہی تھی۔ اللہ سلیم گیلانی مرحوم کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے، ان کا یہ شعر کئی دیوانوں پہ بھاری ہے۔ نہ خرد کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنو کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں۔ اللہ اکبر، کیا ذلتیں تھی انسان کی، کیا رسوائیاں تھی انسان کی۔ مجھے بتاؤ، ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتا ہے اور معاشرہ اسے داد دیتا ہے، یہ وحشیوں سے بدتر معاشرہ نہیں ہے؟ ایک شخص اپنی بہن کو کاٹتا ہے کہ کل کوئی میرا بہنوئی نہ کہلائے، معاشرہ اسے داد دیتا ہے۔ ماں دنیا کی منڈیوں میں بکتی ہے، عکاس کے میلے میں سکی ماں 3 بیٹوں نے 900 دراہم کے اندر فروخت کی، یہ تاریخ ہے۔ یزدگر دوم اپنی بیٹی سے شادی رچائے بیٹھا ہے۔ انسانیت کی تذلیل ہو رہی تھی، غلاموں کی سسکیاں، بیواؤں کی چیخیں، اور عرب کے ریگزاروں میں دبی ہوئی معصوم
بچیوں کے آنسو جب عرش کی زنجیروں کو ہلانے لگے تو اللہ کو دکھی انسانیت پہ رحم آیا. آمنہ کی آغوش میں محمد عربی تشریف لے آئے. سبحان اللہ سبحان بس اللہ. حضور آئے تو پھر کیا ہوا؟ ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی. واہ واہ. آج زانو ازل نے صبح پہ انگڑائی لی اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی. مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے. غل ہوا دنیا میں ختم المرسلی پیدا ہوئے. اللہ اکبر. ان کے آنے سے یہ روشنیاں ملی, یہ جنو ملا, یہ پاکپن اور شعور ذات نصیب ہوا. ایک شخص حاضر خدمت ہوتا ہے اور اللہ اسے ایمان کی بہاریں نصیب کرتا ہے اور حضور کے ہاتھ چوم کے عرض گزار ہوتا ہے. بندہ نواز, جاہلیت کے زمانے کی دو باتیں ہیں, ایک یاد آتی ہے تو ہنسی نہیں تھمتی اور ایک یاد آتی ہے تو آنسو نہیں رکتے. تو میرے آقا نے فرمایا وہ دونوں باتیں سننا چاہوں گا. تو عرض گزار ہوتا ہے کہ میں ایک لمبے سفر پہ جانا تھا. جب سامان سفر باندھا تو اس میں ایک عدد پتھر کا بنا ہوا بت بھی رکھا, لیکن جب سامان اٹھایا تو اتنا بوجھل تھا, میں نے سوچا میں اپنے معبود کے بوجھ تلے دب کے مر جاؤں گا. تو میں نے اس پتھر کے معبود کو نکال کے پھینک دیا اور آٹا گوندھ کر کے یا ستو گوندھ کر کے میں نے ایک ہلکا سا بت تیار کیا اور اس کو دھوپ میں رکھ کے خشک بھی کر لیا تاکہ وہ مزید ہلکا پھلکا ہو جائے, اور اپنے سامان میں باندھ لیا اور سفر پہ گامزن ہو گیا. راستے میں میں اپنا بت نکالتا, اس کی پوجا پاٹ کرتا اور سفر بھی جاری رہا. جو توشہ سفر تھا وہ اندازہ سفر کے مطابق تھا, لیکن سفر کوئی 2-1 دن اوپر چلا گیا تو میرا توشہ ختم ہو گیا. 1-8 دن تو میں نے بھوک کاٹی, لیکن جب فاقوں سے اور جو ہے وہ بھوک کی شدت سے میری انتڑیوں میں بل پڑنے لگے تو میں نے مجبور ہو کر اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور اپنے معبود کو ہی نکالا اور پتھر پر رکھ کے اس کو کوٹا, اس کے اندر پانی ڈالا, پھر اس کو گوندا, پھر اس کی روٹی پکائی اور کھاتے ہوئے کہا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ اب تو بھوک سے میری جان نکل رہی ہے. آج اس بت کی بے بسی یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں تھمتی. کتنا بے بس معبود تھا جو اپنے پجاری سے اپنا تشخص بھی نہ بچا سکا. ہائے ہائے. ایک وہ زمانہ تھا اور ایک وہ لمحے تھے کہ میری بیوی حمل سے تھی اور میں نے ایک لمبی مسافت پہ نکلنا تھا. کئی سالوں کے بعد واپس پلٹا تو میرے آنگن میں بیٹی کھیل رہی تھی. میری بیوی نے اس ڈر سے کہ کہیں بیٹی کو زندہ درگور نہ کر دے, اس کے توتلے لہجے میں میرے لیے محبت بھرے لفظ رکھ دیے تھے. میں جب گھر میں داخل ہوا تو وہ دوڑتی ہوئی میری ٹانگوں سے لپٹ گئی اور یا آبا تاہو کہتے ہوئے میرے سے مخاطبہ کرنے لگی. میں اپنی بیوی کو گھورا کہ ایک تو نے سانپ کو جنم دیا ہے اور دوسرا اس کو باتیں سکھائی ہے, اور میں اس موقع کی طاق میں تھا کہ میں جتنی جلدی ہو سکے اس سے جان چھڑاؤں. اور میں اس بیٹی کو لے کر کے صحرا میں چلا گیا اور گڑھا کھودنے لگا کہ میں اس کو یہی دفن کر دوں. کہتا ہے میں جب گڑھا کھود رہا تھا اور گرمی کی شدت تھی, مجھے بار بار پسینہ آ رہا تھا, تو میری بیٹی اپنے دوپٹے سے اپنے آنچل سے میرے ماتھے کا پسینہ صاف کرتی تھی اور بار بار کہتی تھی کہ ابا جان آپ یہ کسی اور لمحے میں کام کرنا, اتنی شدت کی گرمی میں آپ کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ گڑھا کھود رہے ہو. لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ میں یہ سب کچھ کس کے لیے کر رہا ہوں. کرم کوشیاں ہیں, ستم کاریاں ہیں, بس ایک دل کی خاطر یہ تیاریاں ہیں. خیر جب میں نے گڑھا کھود لیا تو میری بیٹی نے سکھ کا سانس لیا کہ میرے باپ کی مشقت ختم ہو گئی, لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اگلی مشقت کس کی شروع ہونے والی ہے. میں باہر نکلا اور میں نے اس بچی کو اس گڑھے کے اندر دھکا دیا اور اوپر سے جلدی جلدی مٹی اندھیلنے لگا. وہ چیختی رہی اور ننھے ننھے ہاتھ جوڑتی رہی, لیکن میرے دل میں کوئی ترس نہ جاگا اور میں اس کو مٹی تلے دبا دیا. آج اسلام لایا ہوں تو اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی. جب وہ یہ بیان کر رہا تھا وَأَيْنَا رسول اللہ تذرفان, حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. کسی نے کہا اس کو گھورتے ہوئے
اشارے سے کہا کہ تو نے ایسا دردناک واقعہ سنایا کہ حضور کو دکھی کر دیا، تو آقا کریم نے فرمایا اسے بیان کرنے دو، اسے کہنے دو۔ کہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کرتا تھا انسان، اور کہاں بہن کو کاٹتا تھا کہ میرا کوئی بہنوئی نہ کہلائے، اور کہاں میرے حضور نے برسر منبر اعلان کیا، بیٹیوں کو قتل کرنے والوں سن لو، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اس کو آپ نے کلمہ تحسین کے معنی میں سوچا ہوگا، لیکن یہ کلمہ جہاد تھا اس دور نافرجام میں جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا۔ اس دور میں میرے حضور کا کہنا کہ میری بیٹی تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ صرف کلمہ تحسین ہی نہیں ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ اور پھر بیٹیوں کی وہ عزت افزائی، آج میں دیکھتا ہوں کہ بوڑھا باپ بڑھاپے کے باوجود مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دیے۔ میں گجرانوالہ کلاک مارکیٹ سے گزر رہا تھا، مجھے یہ واقعہ کبھی نہیں بھولا۔ ایک بوڑھا شخص، اس نے اپنی پشت کے اوپر بورا اٹھایا ہوا تھا، تو میں اس سے شناسائی رکھتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو کاروبار چھوڑ کیوں نہیں دیتے، یہ کام کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تو مجھے اس کا لہجہ نہیں بھولتا۔ اس نے ایسے انگل کھڑی کی اور میری جانب مخاطب ہو کے کہا، حضرت ابھی میری ایک بیٹی رہتی ہے جس کی میں نے شادی کرنی ہے۔ اللہ اکبر، میں نے کہا یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، اور آج یہ بیٹی کے لیے جھکی ہوئی کمر پہ بھی بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے۔ یہ بھائی تو کاٹ دیتا تھا، آج یہ فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ بہن کو عزت کس نے دی ہے، بیٹی کو آبرو کس نے دی ہے؟ یہ سارا صدقہ ہے آمنہ کے لال کا۔ بے شک، بے شک، ہمارا ایک ایک عضو بدن مقروض ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ صلی وسلم۔ اللہ علیہ وسلم۔ نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ حضور کے غلاموں، کیا 12 ربیع الاول کے دن صرف جھنڈے اٹھا کر کے، نعرے لگا کر کے، اور شاپروں کے اندر چاول ڈال کر کے اور لوگوں کے اوپر پھینک کر کے نمائش کر کے، کیا یہ سمجھتے ہو کہ حضور کی محبتوں کا حق ادا کر دیا؟ میں اس بات کا انکار نہیں کرتا، تمہیں جھنڈے اٹھانے چاہیے، تمہیں جھنڈیاں لگانی چاہیے، تمہیں چراغاں کرنا چاہیے، لیکن تمہاری جھنڈیاں صرف تمہاری گلیوں میں ہی نہ ہو، تمہارے جھنڈے صرف تمہاری چھتوں پر ہی نہ ہو، تمہارا چراغاں صرف بنیروں پر ہی نہ ہو، کوئی جھاڑو لے کے دل کے نگر میں بھی آؤ، اللہ نام محمد کی جھنڈیاں دل کی ایک ایک پرت پہ لگاؤ۔ چراغاں کرنے والوں، حضور کی محبت کے دیے دلوں میں روشن کرو، اور چراغاں کر کے پھر عہد کرو، آقا جیئیں گے تو تمہارے لیے اور مریں گے تمہارے لیے۔ ایک دن کا محفل میلاد نہیں، ساری زندگی محفل میلاد میں گزاریں گے۔ ہمارے ایک ایک عضو بدن کی قربانی آپ کی راہوں پہ ہے۔ ہم آپ کے لیے آئے ہیں، آپ کے لیے اس دنیا سے جانا ہے، یہاں رہ بھی آپ کے لیے رہے ہیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ اور یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں اور تمہیں بتانا پڑے۔ فرماتے تھے نہ تجھے کوئی پوچھے اور نہ تجھے بتانا پڑے، تیری وضاحت، تیرا طرز زندگی، تیرا انداز حیات، تیری خوبصورت معاشرت ایسی ہو، دور سے تو چلا آ رہا ہو، لوگ دور سے دیکھ کے کہیں وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ ختم نبوت کے بعد میں جو خیانت وطن کے اندر کی گئی، اور حکومت نے یہ سمجھا تھا کہ یہ ہم چوری کر کے جو ہے وہ چپکے سے یہ معاملہ نپٹا لیں گے، لیکن وہ جانتے نہیں کہ اس ملک کی بنیادوں کے اندر شہیدوں کا لہو ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس ملک کے اندر ایسی کوئی سازش کامیاب ہم نہیں ہونے دیں گے۔ ہم فصیلے دار پہ اپنے سروں کا چراغاں بھی کرنا پڑا تو حضور کے نام
حضور کے ذکر اور حضور کی یادوں کے دیے کبھی بھی بجھنے نہیں دیں گے۔ اس وقت اسلام آباد کی یک بستہ ہواؤں میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ بھی ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کی ناموس کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تمہیں سلامی پیش کرتے ہیں، تمہیں محبت پیش کرتے ہیں، اور حکمران کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی وزیر قانون کا استعفیٰ نہیں دیں گے، تمہارا باپ بھی دے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اس وقت یہ امت جاگ گئی ہے، یہ امت کھڑی ہو گئی ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، اس طوفان کو تم نہیں روک سکو گے۔ عشق تو پہاڑوں کے کلیجے بھی چیر دیتا ہے، تم ہوتے کون ہو؟ تمہارا باپ بھی استعفیٰ دے گا۔ حضور کے نام پہ ہماری زندگی کی ایک ایک سانس قربان، ایک ایک لمحہ قربان، ہماری ایک ایک سانس قربان، ہماری نسلیں قربان، ہماری جوانیاں قربان۔ آج آپ کے جذبے اور آپ کی محبتیں اور منتظمین کا جذبہ مجھے اس بات کا تقاضا کر رہا تھا کہ میں ایک لمبا خطاب کروں، لیکن میری صحت آپ لوگوں کے سامنے ہے، میرا ٹوٹا ہوا شکستہ لہجہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور روٹین سے ہٹ کر کے میرا انداز بھی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ جو میں کہہ سکا اللہ اسے قبول فرما لے۔ کار ما آخر شدو آخر زے ما کار نشد، مشت خاک ما غبارے کوچائے یارے نشد، یا پھر ظہوری کے لہجے میں کہہ دوں، جی چاندہ ہے اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لواں، جے وس چلے میرا تے سونے نو حشر تک روک لواں۔ نہ نظر کرم دی چاہت مکے، نہ یہ بات مکے، نہ یہ رات مکے، مگر دل کے ارمان نہ پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے تاجدار ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی یہ خوبصورت محفل پاک